नुमाने आज हमारे टॉपिक का नाम है कामयाबी क्या है और कामयाबी हमारी ज़िंदगी में कैसे आएंगी और कामयाबी के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। देखिए, अगर हम ज़िंदगी में सोचा जाए, हम बाहर की चीज़ें देख के उससे इम्प्रेस हो रहे हैं। अगर ज़िंदगी में सोचा जाए, हर बंदा आजकल दूसरे बंदे से इम्प्रेस हो रहे हैं। इसलिए अगर हम सोचा जाए कि हर बंदे को हम खुद इम्प्रेस करें तो कोई अच्छी बात नहीं होगी। जो बंदा दूसरे को इम्प्रेस नहीं कर सकता वो कभी भी अपने आप को इम्प्रेस नहीं कर सकता। इसलिए दूसरों को इम्प्रेस करना स्टार्ट कर दो, आप खुद ब खुद इम्प्रेस हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हर दुनिया में हर काम एक दफा नहीं होता, हर काम 2 दफा होता है। हर डिसीजन एक दफा नहीं होता, हर डिसीजन 2 दफा होती है। हर काम करने का जो प्रोसीजर होता है स्टार्ट में एक दफा नहीं होता, 2 दफा होता है। अगर आप सोचा जाए कि जिंदगी में जो भी काम करना हो, मसलन अगर एक बंदा घर बना रहा हो, बिल्डिंग बना रहा हो, उनके पास क्या होते हैं, 2 थॉट्स आ जाते हैं। वो पहले सोचते हैं, वो बैठ के पूरी टीम के साथ वो देखते हैं कि ये बिल्डिंग में हम बना रहे हैं, नक्शा कैसे डालेंगे, इसमें कितने रूम्स होंगे, इसको हम किस तरह बनाएंगे। और जो वो मिल के काम करते हैं वो सोचता है। जब वो सारे सोचते हैं, फिर उसके बाद जो वो वैसे ही पेपर मतलब वैसे आम कागज पे बनाते हैं, वो नक्शा बना के फिर उसको वो आगे मजीद वेरीफाई करते हैं कि अगर हमने अब ये नक्शा बना लिया है तो देखिए, हर बंदा अपनी अपनी गलती निकाल कर आखिरकार जो उनका ग्रुप लीडर होते हैं उसके हवाले कर देते हैं। ग्रुप लीडर उसमें क्या करते हैं, उसको देख के डिसाइड करते हैं कि ये मकान मैंने, ये बिल्डिंग मैंने इस तरह बनानी है। कहने का मतलब ये है कि हर दुनिया में हर काम करने से पहले एक काम तो बज़ाहिर खुद प्रैक्टिकली होती है, एक काम हमारी थॉट से स्टार्ट होती है। अगर आप जिंदगी में जो भी काम करोगे उसके लिए आप पहले सोचोगे कि मैंने एक काम इस तरह करना है। अगर आप उस काम को सोचोगे तो यकीन माने आप जिंदगी में काफी आगे निकलेंगे और कामयाब होंगे। क्योंकि कामयाबी भी एक लफ्ज है। कामयाबी भी उन लोगों की तरफ जाती है जो कामयाबी चाहते हैं, क्योंकि जिस चीज की आपको मांग ना हो वो चीज आपको कभी नहीं मिलेंगी। इसलिए कामयाबी के लिए खुद को काबिल बनाना पड़ता है। इसलिए बाहर की दुनिया से लड़ना छोड़ दो, सबसे पहले जो बंदा लड़ता है वो सेल्फ से। अगर आप जिंदगी में काफी आगे जाना चाहते हो, अगर आप जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि मेरी जिंदगी में भी कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए, वो तब्दीलियां बाहर से नहीं आता। लोगों को मोटिवेट कर, लोग जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, अगर आप मोटिवेशन वीडियो देख रहे थे, वो उससे नहीं आती। सबसे पहले मैंने लाइफ में पहले बार अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना, जो भी काम आपने करना हो, जब तक आप वो प्रैक्टिकली नहीं करोगे ना, उसमें आपको ये पता होगा कि ये काम ठीक है या गलत है। प्रैक्टिकली का मतलब ये है कि हर काम जिस फील्ड में उतरना है पहले अपने आप को प्रिपेयर करके आना होता है। क्योंकि जिस बात को अगर आप वैसे आजकल यूनिवर्सिटी के लोग इनको काफी इनकी जो किसी से होती है, काफी इनको वर्क दिया जाता है कि आपको कल ने हर स्कूल के बच्चे को देखो उनको भी होमवर्क दिया जाता है। वैसे अगर जिंदगी में जिस शोबे में जाओ, अगर आप बड़े बड़े ऑफिसर भी देखो, आर्मी में भी जाओ, आप कोई बैंकिंग में जाओ, जिधर भी जाओ, उससे पहले जब वो बंदा काम करता है उससे पहले देखते हैं कि ये बंदा इस काम के लिए कितना एबल है, कितना प्रिपेयर्ड है। अगर वो उस काम के लिए एबल ना हो, प्रिपेयर ना हो, मतलब ये कहने का कि दुनिया में अगर कामयाब होना, अपने आप को कामयाब करना चाहते हो, अगर आप अपने आप को ये समझते हैं कि पूरी दुनिया कामयाब हुई किस तरह हुई और इस कामयाबी का राज क्या है, आज मैं आप लोगों के साथ ये राज शेयर करने वाला हूँ। इसलिए कि बाहर की दुनिया से लड़ना छोड़ दो, पहले अपनी जात के साथ लड़ना स्टार्ट कर दो। मैं यही सोचता हूँ कि चलो मैं सोचने के लिए तो हर बंदा सोचता है कि मैंने दुनिया में बहुत कुछ करना है, बनना है, जो भी है वो हर चाहता है कि मैंने जिंदगी में कुछ नया करना है। एवरी पर्सन वांट दैट कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नया करना है। उस नया करने के लिए, उस चीज के लिए एबल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जिस फील्ड में आप उतरोगे सबसे पहले आप ये सोचो कि इस फील्ड के लिए मैं कितना तैयार हूं, इस फील्ड के लिए मैं कितना रेडी हूं और इस फील्ड के लिए मैं कितना अपने आप को काबिल समझ रहा हूं। इस काबिलियत को जानने के लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा, खुद को देखना पड़ेगा कि मैं इस फील्ड के लिए कितना प्रिपेयर हूं, कितना रेडी हूं। अगर आप खुद में झांकोगे, देखिए अगर दुनिया को तब्दील करने की आपको जरूरत है नहीं है, आप अपने आप को तब्दील कर दो, यूं समझो कि पूरी दुनिया तब्दील होगी। क्योंकि हर बंदे के लिए, हर इंसान के लिए, हर उस बनी हुई इंसान के लिए जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हम तो सारे औलाद है,
وہ جو بھی بندہ ہے، وہ جو بھی کام کرنا چاہتے، وہ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے، وہ نیک بننا چاہتے، وہ جس فیلڈ کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کر رہا ہے، پہلے وہ سوچا جائے کہ میں اس چیز کے لیے تیاری کر رہا ہوں، کیا میں یہ سیدھے ٹریک پہ ہوں، کہ میں ایسے نہ ہوں کہ میں اب ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں نے جانا اسلام آباد میں اور میں گاڑی لاہور کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں گا، اور میری امید یہ ہوگی کہ میں اسلام آباد پہنچوں گا کیونکہ میرا منزل اسلام آباد ہے، میری سوچ میں منزل اسلام آباد کے، اور میں پہنچ جاؤں گا لاہور، کیونکہ منزل بھی وہ اچھی لگتی ہے جس بندے کو پتا ہو کہ میری منزل کیا ہے۔ اگر کچھ لوگ تو اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ اپنی لائف کو ویریفائی نہیں کر سکتے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، کیا کچھ بننا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، اب میں کس چیز کے لیے آیا ہوں۔ اس گفتگو کے میں آج بات کروں گا۔ اگر آپ نے اس زندگی میں اور اس زندگی میں کامیاب ہونا ہے، وہ کس طرح ہونا ہے اور کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ آج میری گفتگو کا جو ہے کہ ہماری زندگی میں سکسس کس طرح آئیں گے، اور ہم سکسس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے گا، اور سکسس کے لیے ہمیں ایپل جو کرنا ہے وہ کیا کچھ کرنا ہے۔ آپ یہ سمجھانے کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ زندگی میں کچھ نیا سوچ رہے ہو تو سمجھ لو کہ خدا کی طرف سے آپ کو سگنل مل رہا ہے، کیونکہ جس بندے کے پاس اسٹارٹ نہ ہو، اس کے پاس سوچنے کی صلاحیت نہ ہو، وہ کسی چیز کو یہاں تک کہ وہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا وہ پریکٹیکلی کس طرح کریں گے۔ آپ سے سوال ہے، اگر ایک بندہ ایک سوچ کو پرفارمنس نہیں کر سکتا، اس سوچ کو وہ ویریفائی نہیں کر سکتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ آپ بتائیں کہ وہ زندگی میں کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اپنی زندگی سب سے پہلے باہر کی دنیا سے لڑنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ سے لڑیں۔ اگر آپ اپنے آپ سے لڑیں گے تو آپ کافی آگے تک جاؤ گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں میں جو کام کر رہا ہوں یہ میری اندر فزیکلی میں اس کے لیے ٹرین ہوں، میں جو سوچتا ہوں سوچنے کی صلاحیت اس کام کے لیے میری ٹھیک ہے، میں جو یہ کام کر رہا ہوں کیا اس کام میں مجھے خوشی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے، وہ جو یہ سب ایشوز ایک جگہ آ جاتی ہے، وہ میں آپ کو وہ آج ویریفائی کرنے جا رہا ہوں کہ جو بھی کام کرنا ہو سب سے پہلے یہ سوچو کہ وہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، اگر کر بھی رہا ہوں تو اس کام میں میرا مقصد کیا ہے، کیونکہ زندگی کا سفر جب سٹارٹ ہوتا ہے اس کا مقصد نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی میں کچھ کرنا تو چھوڑ دو، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، کیونکہ ایک مردے کی مثال ہو۔ اگر آپ لائف میں کچھ کر بھی رہے ہو، آپ کو مقصد کا پتہ نہیں، آپ کو گول کا پتہ نہیں، ویژن کا پتہ نہیں کہ میں نے کہاں تک جانا ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ ہر ویژن اپنی قربانی مانگتی پھرتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر اس چیز کو پریپیئر کرنے کے لیے جو میری مین مقصد ہے، سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں، میں خود کتنا اس کام کے لیے پریپیئر ہوں۔ میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سنا رہا ہوں کہ ایک گاؤں میں ایک دو دوست رہتے تھے، تو وہ کئی شہر گئے تو وہاں پہ پڑھتے تھے، تو ایک دوست کی کہیں پہ اس نے انٹرمیڈیٹ کی، تو وہ سوچتے کہ میں کہیں پہ جاب کر دوں، تو وہ جاب کے لیے کسی کمپنی میں اپنا سی وی لے کے گئے ہیں، تو وہاں پہ وہ لوگ دو دوست آپس میں بیٹھے ہیں، ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تو کافی قابل ہیں، کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پڑھ رہے ہیں اور اس نے ماشاءاللہ کافی اچھا پڑھا ہے۔ وہ جو دوسرا دوست ہے وہ دل و دل میں سوچ رہا ہے، ہاں میں قابل ہوں، میں نے اتنا پڑھا ہے تم لوگوں کو دکھانے کے لیے، جو تم لوگ دیکھ رہے ہو مجھے باہر سے دیکھ رہے ہو، میرے اندر کی دنیا تمہیں نہیں پتا کہ میں کتنا قابل ہوں اور کتنا کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ جو اندر کی دنیا ہوتی ہے وہ انسان کو دفنا دیتی ہے، وہ انسان کو برباد کرتی ہے، کیونکہ جو بندہ اندر کی دنیا پہ سوچ رکھتا ہے وہ اپنی اندر کی دنیا کو سنوارتا ہے، اس کو باہر کی دنیا کو سنوارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نے محنت کرنا ہے، اگر آپ نے ہارڈ ورک کرنا ہے، اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے اس زندگی میں، اس زندگی میں اللہ کے ہاں محبت کے پتہ ہے، اللہ کے ہاں اگر نزدیک ہونا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پہ چلنا، تو وہ ہر انسان کو کامیابی تک لے کے جانے والی ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں کہ میری اندر دنیا میں کیا ہے، میرے اندر کی دنیا میں کیا ہے۔ ایک مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قول یہاں پہ یاد آ جاتی ہیں، کہتے ہیں منہ جو ہے وہ ایک دکان ہے، وہ ایک دکان ہے جو اندر آپ کی دنیا ہے، جب تالا کھلے گا تب پتہ چلے گا کہ اس کے اندر سونا ہے
یا لوہا ہے، کیونکہ آپ کی جو کام ہوگا وہ آپ کی اندر کی دنیا پہ ڈیپینڈ ہوگی کہ آپ اندر سے کیا ہیں۔ اس لیے کہ آپ باہر کی دنیا کو سنوارنے سے بہتر ہے کہ آپ اندر اپنے آپ کو سنواریں۔ اندر کی دنیا کو یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو ٹھیک کریں، آپ وہ کام کریں جس کام میں آپ کو خوشی ملے، آپ وہ کام کریں جو آپ کو اپنے آپ ہی کہتے ہیں کہ واقعی I am prepared for that, I will do that and I will do it۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ سمجھ لیے کہ you are not prepared for that work۔ مطلب اگر آپ اپنے آپ کو ویریفائی نہیں کر سکتے، ایک ہر کام سٹارٹ کرنے سے پہلے بندہ یہ سوچتا ہے، اندر کی دنیا میں سوچتا ہے کہ بننا ہے۔ ایک بات دوسری ہے کہ باہر کی دنیا سے آپ جو کچھ پوچھو گے تب تک آپ نہیں کر سکتے۔ یہ مجھ سے لکھ لینا کہ آپ جب تک باہر کی دنیا سے جو کچھ پوچھتے رہو گے وہ آپ تب تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ کی اندر کی دنیا امپروو نہ ہو۔ اس لیے باہر کی دنیا کو امپروو کرنے سے بہتر ہے کہ آپ بندہ اپنے اندر کی دنیا کو امپروو کریں۔ دیکھیں، ہر کام کے لیے پریپیئر ہونے کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں یہ سوچو، اپنے آپ میں تاٹ کو بناؤ، سوچ بناؤ، اس کام کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لو، وہ کام کس طرح ہوگا۔ پھر یہ سوچو کہ میں تو اندر سے بالکل، میں اندر سے، اگر ایک بندہ سوچے کہ میں اندر سے سٹرانگ ہوں، میرے پاس بلیف ہے، یقین ہونا اندر کی دنیا کے لیے بہت سے اہم چیز ہے۔ صبر ہونا اندر کی دنیا کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اندر کی دنیا کے لیے نیت بہت اچھی چیز ہے۔ میں جو کام کرنا ہوں وہ میرے رب کے ساتھ کنیکشن رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اندر کی دنیا کے لیے یہ بھی بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اندر کی دنیا کے لیے یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس محبوب سے محبت کر رہا ہوں جس سے میری خدا محبت کرتے تھے، اور اس محبوب سے میں محبت کر رہا ہوں جس خدا نے اس محبوب کے اس نے اخلاق پہ پوری قرآن لکھ ڈالی۔ اس لیے آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ میری اندر کی دنیا کس طرح ہے۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ میری اندر کی دنیا اس طرح ہے کہ اس میں کبھی دن اور کبھی رات کا پتہ نہیں چلتا۔ میری اندر کی دنیا یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ نہیں کہ ایک کام میں کروں تو کیوں کروں، میں نے یہ کام کرنا ہے کیوں کرنا ہے، میں غلط صحیح کا۔ اگر آپ کے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں کہ آپ اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے یہ بھی ثابت نہ کر سکو کہ میرے اندر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اگر آپ کو اتنی بھی بلیف نہیں کہ اگر میں کیا کر رہا ہوں، اندر میری دنیا میں کیا ہے۔ بار بار اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ پہاڑ پہ چڑھیں، آپ تب چڑھو گے جب آپ کو وہ کہہ رہا ہے، آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ میں چڑھ کیوں رہا ہوں، میرے اندر سیلف مجھے کہہ رہا ہے کہ یو کین ڈو، آپ چڑھے، میں چھوڑوں تو کیوں چھوڑوں، میں کسی کے منہ پہ کیوں چھوڑوں۔ اس کا مثال کا مطلب یہ ہے کہ آپ باہر کی دنیا سے جو کچھ سیکھ رہے ہو وہ ٹھیک ہیں، گین کر رہے ہو، باہر کی دنیا کی باتوں پر آپ عمل کر رہے ہیں تو یہی سمجھو کہ ساری عمر آپ کی باہر کی دنیا میں گزرے گی۔ جب تک بندہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو سمجھ لیے اس نے سکسس بھی حاصل کر دیا ہے۔ اور سب سے بہتری اندر کی دنیا میں یہ ہونے چاہیے، اندر کی دنیا دل سے ملتی ہے، اندر کی دنیا نیت سے ملتی ہے، اندر کی دنیا سچ بولنے سے ملتی ہیں، اور خدا سے محبت کرنے، ان کے محبوب کرنے سے ملتی ہے، اور ماں باپ کی خدمت کرنے سے اندر کی دنیا امپروو ہو سکتی ہے اگر آپ کرنا چاہیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ کہتا ہوں، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ جاب کر رہے ہیں، اگر آپ جس پرائیویٹ سینٹر میں پرائیویٹ نوکری کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جس فیلڈ کے لیے میں کام کر رہا ہوں، جس فیلڈ کے ساتھ میں کنیکشن رکھتا ہوں، کیا میں ان کے ساتھ کتنا فیئر ہوں، میں اس کے ساتھ میں اس فیلڈ کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں، کیا کچھ کروں گا۔ اگر اس فیلڈ کے لیے آپ فزیکلی اور آپ سوچنے کی صلاحیت اور آپ کے اندر دنیا آپ کے ساتھ نہ ملے تو آپ وہ کام نہیں کر سکتے، کسی کے کہنے پر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس لیے دیکھیں، اس انسان کا سب سے بڑا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ اخلاق پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کا ملنے کا طریقہ کیا ہے، بولنے کا طریقہ کیا ہے، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، کھانے کا طریقہ کیا ہے، ملنے کا طریقہ کیا ہے، رشتہ داروں سے ملنے کا طریقہ کیا ہے، پڑوسی سے ملنے کا طریقہ کیا ہے، اور میں جو اس دنیا میں ہوں میرا مقصد کیا ہے۔ اندر کا دنیا کا مقصد جو ہے، میں اسلامی یہاں پہ کچھ ایک کہانی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی سے پوچھا کہ جنت کس طرح ہوگی، ایک امام سے کہ کسی نے سوال کیا کہ جنت کس طرح ہوگی، اس نے کہا جنت بالکل کنٹرات ہے، ویرانہ ہے،
जन्नत क्या है? बिल्कुल कंट्रास्ट है, वीराना है। जिस दिन से पैदा होते हैं उस दिन से आपके कयामत का सजावट शुरू होती है। आप जो अमल कर रहे हैं उससे आप पर एक नेकी करोगे उधर एक दरख्त कायम होगा, एक अच्छा काम करोगे उधर आपके फूल लगेंगे, एक अच्छा काम करोगे गरीबों को खाना खिलाओगे, यतीमों के सर पे हाथ रखोगे, मुस्किनों के साथ उसने सलूक से मिलोगे, जरूरतमंदों की जरूरत पूरा करोगे, बूढ़ों के साथ मोहब्बत से पेश आओगे, बच्चों के साथ प्यार करोगे, तो आपकी उस जन्नत में एक एक दरख्त और एक एक फूल और पानी की चश्मियां बहते जाएंगे। आप उस जन्नत का सवाल, मैंने कहने का मतलब ये है, जब से आप पैदा होते आप अपने हाथों से जन्नत बना तो नहीं रहे हो, लेकिन आपके जो अमल है उससे आपका जन्नत बन रहा है। इसलिए अगर आपको बाहर की दुनिया को खूबसूरत करना है, इफ यू वांट टू डेकोरेट, अगर आपने बाहर की दुनिया को खूबसूरत करना है, जाहिर बात है आपने अपने आप के अंदर की दुनिया को खूबसूरत करना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि यार मैंने अगर आपको अपने आप को इंप्रूव किया, मेरे जो हर दिन का अमल है, हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी लाता है, हर एक लम्हा एक नया चीज दिन ज़हन में ऐड कर लेता है, हर एक लम्हा एक नया चांस देता है, हर एक मिनट नया चांस देता है, हर एक 2 घंटे चांस देता है, हर एक दिन नया चांस लाता है। इसलिए अब उस बंदे पे डिपेंड है कि उस चांद को वो मिस कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर शऊर की बात है। अगर सबसे हमने कामयाब होना है तो आज मेरी इस टॉपिक का मतलब ये है कि अगर आपको बाहर की कामयाबी चाहिए, लोगों की कामयाबी चाहिए, खुदा और उसके महबूब के नजदीक जाना है, माँ बाप की खिदमत करना है, तो आपकी अंदर की दुनिया खुद ब खुद खूबसूरत होना स्टार्ट होती है।